بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ فقیر ماں کا کھانا کھاتا تھا۔ اس فقیر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بہت ہی نیک دل اور پاکیزہ تھی۔ وہ لڑکی فقیر کی بیٹی تھی، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے کسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ فقیر تو ضرور تھا، لیکن اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ فقیر صبح جاتا، بھیک مانگتا اور شام کو گھر واپس لوٹ آتا۔ وہ فقیر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو تمام چیزیں لا کر دیتا۔ فقیر خود بھی بہت نیک تھا اور اپنی بیٹی کو بھی نیکی کی باتیں سکھایا کرتا تھا۔ اس لڑکی کا نام لائبہ تھا۔ وہ لڑکی پرندوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے گھر پہ پرندے پال رکھے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہوتی ہے اور اس کا سب سے خوبصورت پرندہ اڑ جاتا ہے۔ جب پرندہ اڑنے لگا تو لڑکی کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اس کا سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ وہ لڑکی بھی پرندے کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں اپنے گھر سے باہر قدم پہلی بار رکھا ہوتا ہے، ورنہ وہ لڑکی پردے کی حالت میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس کا باپ فقیر اس کو تمام ضروریات کی چیزیں گھر میں ہی فراہم کر دیتا تھا۔ پرندہ اب اڑتا چلا جاتا ہے اور لڑکی بھی پرندے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ لڑکی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے گھر سے کتنا دور آ گئی ہے، لیکن پرندہ اڑتا ہی رہتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ پرندہ ایک آموں کے باغ میں آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی بھی اپنے پرندے کو پکڑنے کی خواہش میں اس آم کے باغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس باغ میں بہت ہی خوبصورت آم لگے ہوتے ہیں، کافی سارے آموں کے پیڑ ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی جب اتنے سارے آموں کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے پرندے کو بھول جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک فقیر کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے سارے آم دیکھے تھے۔ لڑکی کے سامنے جب پکے ہوئے بہت ہی خوبصورت رس رسیلے آم آتے ہیں تو وہ آموں کو توڑنے لگ جاتی ہے، اور اتنے میں ہی پیچھے سے اس آم کے باغ کا مالک آ جاتا ہے، جو کہ ایک امیر زادہ سردار ہوتا ہے۔ اس امیر زادہ سردار کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، وہ کنوارا ہوتا ہے اور غیر مسلم ہوتا ہے۔ لڑکی مسلم ہوتی ہے۔ جب وہ سردار اپنے باغ میں کسی لڑکی کو آم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ اے لڑکی، میری بغیر اجازت کے تو میرے باغ کے آم کیسے توڑ رہی ہے؟ اے لڑکی، کیا تجھے نہیں پتا کہ میری بغیر اجازت کے کوئی میرے باغ میں گھسے تو میں اسے سخت سزا دیتا ہوں؟ لڑکی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے۔ لڑکی نے جب پلٹ کر دیکھا، سردار کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو سردار اپنی بات بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ سردار نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے اتنی حسین لڑکی دیکھی تھی۔ لائبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ فقیر کی بیٹی تو ضرور تھی، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ سردار اب کھڑا دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لڑکی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب، وہ میں تو اپنا پرندہ لینے آئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جب لڑکی ایسے لڑکھڑا کر بولتی ہے تو سردار کو اس کی معصومیت اور اس کے بولنے کا طریقہ اور بھی زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ لڑکی اتنی سی بات کہہ کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ امیر زادہ سردار وہیں پر کھڑا لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ لڑکی جب گھر آتی ہے تو کافی پریشان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ یا اللہ، میں نے چوری کے آم کھائے ہیں۔ لڑکی غریب تھی، اس نے جب اتنے سارے آم اپنے سامنے دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے کھا لیے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے توبہ کی کہ یا اللہ، مجھے معاف کر دو کہ میں نے چوری کے آم کھائے ہیں۔ سردار اب اپنے باغوں میں بیٹھا لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے ملازموں کو بلا کر ان سے کہتا ہے کہ یہ جو لڑکی میرے باغ میں آئی تھی، اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اس کا نام کیا ہے، کس گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ملازم سردار کے کہنے پر لڑکی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور پھر آ کر سردار کو بتاتے ہیں کہ سردار، وہ تو ایک بھکاری کی بیٹی ہے، اس کا باپ بھیک مانگ کر کھاتا ہے۔ ملازموں نے مزید بتایا کہ صاحب، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت، نیک اور پردے دار ہے۔ وہ آدمی کافی کھاتے پیتے گھر کا تھا، امیر تھا، اس کے پاس مال و دولت بہت کچھ تھا۔ اس سردار کے پاس کافی سارے باغ تھے، مال مواشی تھے، اس کو کسی طرح سے بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ملازم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں صاحب، مگر وہ تو لڑکی مسلم ہے۔ اس وقت سردار کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔
کیونکہ وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی طرح میری ہو جائے۔ وہ سردار غیر مسلم تھا۔ وہ سردار شام کو ہی فقیر کے گھر چلا جاتا ہے، اسے جا کر سیدھا ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ فقیر اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تم تو کھاتے پیتے گھر کے ہو، امیر ہو، اور میں فقیر ہوں، مانگ کر کھاتا ہوں۔ بیٹا تم غیر مسلم ہو اور میں مسلم ہوں، تو بیٹا ایک مسلمان اور غیر مسلم کا بھلا جوڑ کیسا؟ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت سردار کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ لڑکی مسلم ہے اور میں غیر مسلم ہوں۔ فقیر کو کہنے لگا کہ میں تمہارے آگے سونے کا ڈھیر لگا رہا ہوں، یہ سونا رکھ لو اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ فقیر بولا کہ میں فقیر ضرور ہوں، مانگ کر ضرور کھاتا ہوں، لیکن اتنا خود غرض اور لالچی نہیں ہوں کہ یہ سونا رکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ میں تمہیں دے دوں۔ میں کبھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ وہ امیر زادہ کہنے لگا کہ اے فقیر، تجھے بیٹی کا رشتہ تو مجھے دینا ہی پڑے گا، میں زبردستی تیری بیٹی سے شادی کر لوں گا، تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا، اس سے تیری عزت بھی نہیں رہے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ اپنی مرضی سے عزت کے ساتھ تو اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دے۔ لڑکی پردے میں کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ فقیر سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو مجھے مجبور کر رہا ہے۔ لڑکی یہ سوچ کر رونے لگی کہ یا اللہ، میری شادی اگر اس سے ہو گئی تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گی، کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہوں اور وہ غیر مسلم ہے، بھلا ہمارا نکاح کیسے ہوگا۔ فقیر اب مجبور ہو کر ہاں کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی اس امیر زادے سے کر دیتا ہے۔ سارے ہی لوگ لڑکی کی قسمت پر ناز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی ایک فقیر کی بیٹی ہے اور قسمت ایسی ہے کہ شادی شہزادے سے ہو گئی ہے۔ لڑکی کافی پریشان ہوتی ہے، مجبور ہو کر شادی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے شادی نہ کرتی تو لڑکے نے لڑکی کو دھمکی دی تھی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اگر شادی نہیں کرو گی تو میں تمہارے باپ کو مار ڈالوں گا۔ لڑکی اب شادی کر کے اس امیر زادے کے گھر آ جاتی ہے۔ لڑکی دلہن بن کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ لڑکی کھڑی ہوتی ہے، وضو کرتی ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس وقت وہ امیر زادہ سردار کمرے میں آتا ہے تو لڑکی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس امیر زادے کا دیکھ کر خون کھولنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مانا کہ تم مسلمان تھی لیکن اب تم میری بیوی بن گئی ہو، اب تمہیں اسلام کو چھوڑنا ہوگا، مجھے قبول کیا ہے تو میرے مذہب کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ لڑکی جب اپنے شوہر کی ایسی باتیں سنتی ہے تو اس کا دل بہت ہی دکھتا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور اپنے رب کی نافرمان بندی بن جاؤں۔ وہ لڑکی بہت ہی پاکیزہ تھی، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، اپنے رب کو میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکے کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر لڑکا کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں زندگی کا ہر ارمان دوں گا، ہر آسائش دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن تم نے اسلام کو چھوڑنا ہے، تمہیں اسلام چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لائبہ اب ہر وقت پریشان رہتی، یہ سوچتی رہتی کہ یا اللہ، میں اپنی عبادت چھوڑ رہی ہوں، میں تجھ سے دور ہو رہی ہوں۔ اب اس واقعہ کے بعد لائبہ کی کئی نمازیں چھوٹ گئی تھی اور اب وہ عبادت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ لائبہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنے شوہر کو بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ کہنے لگی کہ جب آپ جانتے تھے کہ میں ایک مسلم لڑکی ہوں اور آپ ایک غیر مسلم ہو تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں ایسے اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتی، میں نماز بھی پڑھوں گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گی۔ جب وہ امیر زادہ یہ بات سنتا ہے تو اس کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ وہ فوراً ہی لائبہ کو مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک فقیر کی بیٹی ہو، تم میں اتنی اکڑ آ گئی ہے، تم میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم میرے آگے سے بولو گی میں نے ڈھیر سارا سونا دے کر تمہارے باپ کو اور تجھے خریدا ہے، میں نے، اور اب تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خریدا ہے، میں تمہیں جو کہوں گا اب تم وہی کرو گی۔ اب آہستہ آہستہ ان دونوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ لائبہ اب اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ، مجھے ایک ایسا شوہر مل گیا ہے، میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اس کے دل میں بھی اسلام کی محبت ڈال دے۔ اب میری شادی اس سے ہو گئی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ لائبہ کا باپ فقیر لائبہ سے ملنے کے لیے اس کے سسرال آیا تو اس امیر زادے سردار نے اپنے
ملازموں سے کہہ کر اس فقیر کو دھکے مار کے وہاں سے باہر نکال دیا۔ بعد کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ سردار کہنے لگا کہ تم ایک بھکاری ہو اور مسلم ہو، میں اپنی بیوی سے تمہیں ملنے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ وہ سردار کسی کام سے باہر گیا ہوتا ہے، لڑکی چھپ کر نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ جب لائبہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو گھر کے ملازم لائبہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ملازم کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو سردار بہت ہی سختی کرتا ہے اور خود کی بیوی نماز پڑھتی ہے، مسلمان ہے، بیوی پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات پورے گاؤں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس شہر میں سارے ہی یہودی تھے۔ سارے لوگ ہی سردار کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ سردار کی بیوی نماز پڑھتی ہے، وہ مسلمان ہے۔ شہر والے سارے لوگ ہی یہی سمجھنے لگے کہ بیوی مسلمان ہے، عبادت کرتی ہے، تو سردار بھی مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے تو بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ جب یہ بات اس امیر زادے لڑکے کو یہ پتہ چلی تو اس کو بہت ہی غصہ آیا کہ میرے شہر کے لوگ میرے ہی مخالف ہو چکے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اب اس لڑکے کو فکر لگ گئی کہ یہ لائبہ تو میرے سمجھانے پر سمجھ ہی نہیں رہی، اب اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ کافی بار سمجھا چکا ہوں، اپنی ضد پہ ہی اڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو دھمکی دے کر کہتا ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو، میری بات مان لو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ لڑکی بولی کہ میرا کیا قصور ہے؟ پہلے آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھے میرے رب سے دور کر دیا اور اب آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ امیر زادہ سردار لائبہ کے باپ فقیر کو بلا کر ان دونوں سے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھا لو، اگر نہ سمجھی تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مار ڈالوں گا۔ جب لائبہ یہ بات سنتی ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی یہ مار دے گا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کئی دن نماز نہیں پڑھتی۔ ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ کئی دنوں سے لائبہ نے عبادت نہیں کی ہوتی، لیکن اس کے دل میں رب کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک دن لائبہ سو رہی ہوتی ہے کہ خواب میں اس کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ لڑکی کی جب آنکھ کھلی تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ یا اللہ، میں تجھے بھول چکی تھی، تیری عبادت نہیں کرتی تھی اور تو نے مجھے اپنی یاد دلائی ہے۔ لڑکی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے اور تہجد پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس وقت اس کا شوہر سو رہا ہوتا ہے۔ جب اس لڑکے کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کو بہت ہی غصہ آیا کہ اس لڑکی کو میں نے اتنا سمجھایا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لائبہ سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا نماز سے منع کیا لیکن تم منع نہیں ہوئی۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہے۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے تم یاد رکھو گی۔ میں تمہیں جب سزا دوں گا تو میں دیکھوں گا کہ تمہارا رب تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ لڑکی رو کر بولی کہ تم مجھے روز روز کیا مارو گے؟ ایک بار ہی مجھے مار ڈالو۔ لڑکی بولی کہ آپ مجھے مار ہی کیوں نہ دیں، میں رب کی عبادت نہیں چھوڑوں گی، میں ہمیشہ عبادت کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکا پورے شہر میں اعلان کروا دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو آگ میں جلائے گا۔ جب یہ بات تمام یہودی سنتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے، وہ لڑکا اپنی بیوی کو جلا دے تاکہ پھر سے کوئی لڑکی ایسی ہمت اور جرت نہ دکھائے۔ اب تمام یہودی اکٹھے ہو گئے، اس لیے نہیں کہ لڑکی کو بچا سکیں بلکہ اس لیے کہ وہ تماشا دیکھ سکیں۔ وہاں پر اس لڑکی کا باپ فقیر بھی آ گیا، کہنے لگا بیٹا کہ یہ یہودی تجھے مار ڈالے گا، اس کی بات مان لے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ نہیں بابا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ چاہے مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالے، مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے بچایا تھا اور وہ رب میرا بھی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ اب وہ لڑکی کلمہ پڑھ رہی تھی اور تمام یہودی تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب وہ لڑکا کافی ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے ان میں آگ لگا دیتا ہے اور اوپر اپنی بیوی کو بٹھا دیتا ہے۔ سارے ہی یہودی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لڑکی کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا ہے اور لڑکی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک ہی آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ ایک بادل چشمے کے طور پر لڑکی کے اوپر برسنے لگ جاتا ہے اور وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تمام یہودی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم پر تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا اور بارش صرف اس لڑکی کے اوپر ہی برسی ہے اور آگ بھی بجھ گئی ہے۔ اس لڑکی کا شوہر بھی گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو سوکھا کا سوکھا ہوں، باقی لوگ بھی سوکھے ہیں، بارش ہم پر نہیں برسی، بارش تو میری بیوی پر برسی ہے۔ وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور تب وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس رب کا کوئی شریک نہیں۔
وہ رب ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا سجدے میں گر جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے کہ میں اپنی اتنی وفادار خوبصورت نیک بیوی کو مارنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی اور کہتا ہے کہ اے میری پیاری وفادار بیوی، مجھے معاف کر دو، تم جیسی بیوی تو مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ لڑکی بہت ہی رحم دل تھی۔ لڑکی اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی خوش رہتے ہیں۔ لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے اور یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی سٹوری کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔